داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام مستقبل کے ایک خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں بھی محو رہے۔ داؤد علیہ السلام فلاخن ایک قسم کی قلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانے بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے فلاخن کا نشانہ بننے والی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کے بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا۔ بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی رستے پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو آج ہوا۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جلوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی اہم ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثناء کبریا سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ کیوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس کی لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت و رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور افراہام کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا۔ شمیول کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجیے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ بنی اسرائیل کے اسرار پر آپ نے طالوت نامی شخص کو
بادشاہ مقرر کر دیا، جو بہت بہادر اور جری تھا، جس نے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ رستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے اپنے مجاہدین کے صبر و برداشت اور ہمت و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سبھی نے حکم عدولی کی۔ پھر طالوت جب فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چھوا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سبھی نے پانی پی لیا۔ لشکر میدان جنگ پہنچا۔ وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے۔ یہاں ان کا مقابلہ جلوت نامی بہت قوی تیو ہیکل شخص سے تھا۔ لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ طالوت کے مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 313 تھی، جلوت اور اس کے لشکر سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آتا رہا ہے۔ قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی ہے۔ فلسطین کا حکمران جلوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے ضم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سخت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی اور وہاں پر تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی انیا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ بادشاہ طالوت کی طرف سے کی جانے والی پیشکش کی آواز داؤد علیہ السلام کے کان میں بھی پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس سے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ ہاں، آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جاؤ جہاد کی تیاری کرو۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قداور بھی اور زبردست تیل ڈول کا مالک بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا، سر پر بھی پیتل کا مضبوط خود پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔ جالوت کے قد و قدامت اور لباس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 پالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خرد تھا، اور وہ پیتل ہی کا زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کے مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل ہی کی ایک برچی تھی۔ اس کے بھالے کی چڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے ہوئے انعام کا حقدار ٹھہرے۔ جالوت کا حلیہ اور پھر دبنگ آواز، کسی میں اس کے للکار کا جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر کرتا ہوا واپس ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم زرہ سے آزاد اور سرخول سے بے نیاز تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا، کیا میں کتا ہوں کہ جو تو ایک لاٹھی لیے میرے مقابل آیا ہے؟
داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں، تیرے لیے میری یہ لاٹھی کافی ہے۔ جلود کا غصے سے پاگل ہونا انہونی بات نہ تھی، اس نے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے، وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرأت عطا کی۔ مسکراتے ہوئے جلود کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، سلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ خدا کی قدرت سے ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ جلود کا وزنی خود، جس کا وزن 80 سیر تھا، ایسے اڑا کہ جیسے ایک سوکھا پتا اڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا فلاخن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں 3 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ 2 ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پیشانی چیر کر دوسری جانب نکل گیا۔ یعنی جلود کے داؤں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ فلسطینی فوج بازی پلٹتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ ایک لمحے میں کیا ہو گیا، لیکن جلدی ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔